میں آپ کو ریکمینڈ جو میں کروں گا وہ آپ کو کروں گا. خاص طور پہ جنوبی پنجاب کے کسانوں سے یہ میں ہاتھ جوڑ کے میں یہ عرض کروں گا کہ گنا مت بیجیے. پہلے ہی آپ نے بہت بیج لیا ہے. آپ کاٹن ہے، کچھ دوست ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں جی ہماری 35 من اتری ہے، جو ہمارے یہ پکے کے علاقے. یہ نگد آور فصل ہے. دیکھیں نا گنا، آپ جناب گنے کے پیچھے پڑ گئے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. السلام علیکم، میں ہوں سید محمود بخاری، آپ کے اپنے یوٹیوب چینل پیارا کسان کے ساتھ. پیارا کسان، جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ پنجاب حکومت کی اور سندھ حکومت کی اور حکومت پاکستان کی زراعت سے متعلق کوئی پالیسی نہیں ہے، اور اس وجہ سے کسان کو نقصان در نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے. بلکہ حکومتیں ہماری صوبائی ہوں یا پاکستان کی، وہ کہتی ہیں کہ جاندے رہنا تے ساڈے تے نہ رہنا. اور یہ بات درست بھی ہے. آپ نے دیکھا کہ گنے میں کیا ہوا، آپ نے دیکھا کہ گندم میں کیا ہوا. آج ہم آپ سے جو بات کریں گے کہ گندم کے بعد اگلی ہم فصلیں کون سی ہم بیجیں. اور ان حالات کے اندر جب دنیا کے اندر ایک جنگ کا سما ہے، امریکہ ایران کی جنگ اب چند دنوں کے لیے تھمی ہے، آپ یوکرین اور رشیا کی جنگ جاری ہے، اور اس حالات کے اندر جو ہے وہ کسان کیا کرے کہ گندم کے بعد کون سی فصل بیجے. آج ہم اس پہ بات کریں گے کہ ہم جو ہے دیکھیں کاشتکاری کو تو ہم چھوڑ نہیں سکتے، اس لیے کہ ہمیں اور کوئی کام دھندا آتا نہیں ہے. ہم نے کاشتکاری ہی کرنی ہے، مگر تھوڑی سی سمجھ بوجھ جو ہے نا وہ ہم ایک ٹپیکل فصلوں سے ہٹ کے اور مارکیٹ کو دیکھیں، باہر کی دنیا کی جو ضروریات ہیں خوراک کے حوالے سے ان کو دیکھیں. یہ الگ بات ہے کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے، مگر پھر بھی اب حالات جو ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں ہمیں. اور میں ہمیشہ اپنے کسان بھائیوں کو، پیارا کسان کو یہ کہتا رہتا ہوں کہ یار آپ اب جو ہے وہ فیصلہ کرنے میں تھوڑی سی سمجھ بوجھ سے کام لیں. اب اس میں آپ دیکھیں کہ گندم کی یہ کٹائی تقریباً جنوبی پنجاب کے اندر تو اپنے اختتام کی طرف ہے، اور اپر پنجاب میں اب شروع ہو رہی ہے. تو گندم کے بعد ایک تو میں اپنے خاص طور پہ جنوبی پنجاب کے کسانوں سے یہ میں ہاتھ جوڑ کے میں یہ عرض کروں گا کہ گنا مت بیجیے. پہلے ہی آپ نے بہت بیج لیا. گنا کا گناہ مت کیجیے. اب گنا کیوں اس وقت پٹا، گنے میں کسان نے کیوں مار کھائی؟ اس لیے کہ گنے کی ضرورت تھی. 14 لاکھ ایکڑ، آپ نے 21 لاکھ ایکڑ کے اوپر گنا بیج لیا. اب بھی دھڑا دھڑ جو ہے وہ گنا بیج رہے، لیکن اب گندم کے بعد اگر آپ بیجیں گے تو اس دفعہ تو آپ کو 300-350 روپے ریٹ جو ہے وہ ملا ہے. جب میں 350 کہتا ہوں تو آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ کی 100 من جو ہے وہ ورائٹی نان ورائٹی کے نام پہ آپ کی کاٹ لی گئی، تو پھر آپ وہ حساب بیچ میں لگائیں تو آپ تو 280 پہ چلے جائیں گے. خیر، اب دیکھنا یہ ہے کہ گندم کے بعد آپ دیکھیں کاٹن بیجیں، اور کاٹن وہاں بیجیں جہاں پہ آپ کو موسم فیور دے رہا ہو کاٹن کو. اور خاص طور پہ جو ملتان ہے، جو خانے وال ہے، کبیر والا ہے، اور وہ ایریاز جو ہیں، میں ادھر چونکہ رحیم خان کے اندر ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں بہاول نگر میں کوئی اتنا جو ہے وہ بہتر
پیداوار اس طرح آپ کپاس بیجیں. پھر اس کے بعد میں آپ کو ریکمینڈ جو میں کروں گا وہ آپ کو کروں گا کہ اس کے بعد آپ کوئی چارہ جات فوری بیج لیں. آگے عید بھی آ رہی ہے, اس طرح کا جو عید تک تیار ہو جائے وہ آپ دیکھ لیں. اور اس کے بعد آپ جو ہے مونجی بیجیں. آپ چاہے وہ کائنات بیجیں, کرنل باسمتی بیجیں, آپ 1509 بیجیں, آپ اور بہت سی قسمیں ہیں. اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ مختلف علاقوں میں مختلف اس کی جو ہے وہ انوائرمنٹ کے حساب سے اس کی پیداوار جو ہے وہ آتی ہے. اور چاول جو ہے وہ اس وقت جو جنگی حالات بنے ہوئے ہیں دنیا کے, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس میں بہت اہمیت اختیار کر جائے گا. اور پچھلی دفعہ بھی ہم نے یہ کہا تھا تو وہ مناسب رہا. اس کا آپ نے دیکھا کہ جو ہے جنہوں نے مونجی بیجی تھی. اور پھر یہ ایسی فصل ہے کہ آپ اس کو کچھ دنوں کے لیے ہولڈ کر سکتے ہو, کچھ وقت کے لیے. ہمارے ہاں یہ بہت بڑی مجبوری ہوتی ہے کہ جناب ہم کیا کریں, ہم جو ہے وہ قرض دینے ہیں تو اس لیے فوری. تو میرے اپنا ایک کزن ہے, وہ سنبھال کے رکھ لیتے ہیں, ان کے اندر فائنینشیل پاور اتنی ہے. انہوں نے بلکہ وہ بتا رہے تھے کہ سرسوں جو ہے وہ میں نے رکھ لی 3-4 ماہ اور اس کے بعد بیچی تو ان کا بہت اچھا ریٹ ملا, 7,000-8,000 روپے ملا. اسی طرح ایون کہ گندم انہوں نے رکھی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ بھی 4700 اور 4200 میں ایک جو ہے وہ میں نے کھیپ 4200 میں بیچی اور دوسری جو ہے وہ میں نے 4700 میں بیچی. تو ہولڈ بھی کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس کے لیے آپ جو ہے وہ جگہ بھی بنائیں. آپ مونجی جو ہے وہ بیجیں اور ان علاقوں میں جہاں پہ آپ کی پانی وافر ہو اور پھر سولر آپ کا لگا ہوا ہو. ڈیزل کے اوپر تو مونجی وارا شاید اس طرح سے نہ کھائے. تو یہ نگد آور فصل ہے. دیکھیں نا, گنا آپ جناب گنے کے پیچھے پڑ گئے ہیں, گنا اگر کم ہوگا اس کا ریٹ اچھا ملے گا. اچھا, یہ 6 ماہ کے بعد آپ کو جناب ریٹرن ہے. آپ کاٹن ہے, کچھ دوست ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں جی ہماری 35 من اتری ہے, جو ہمارے یہ پکے کے علاقے کے جو ہیں وہ دوست ہیں ایسے جو کاٹن پہ خوش ہیں. اچھا, پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ آپ مختلف چارہ جات جو ہے وہ بیچ سکتے ہیں. اس وقت ہمارے یہاں آپ دالیں بیچ سکتے ہیں, مونگ کی, ماش کی, گندم کے بعد آپ سبزیاں بہت سی بیچ سکتے ہیں. آپ جو ہے وہ اس میں ٹینڈا بیچ سکتے ہیں, آپ اس میں کھیرا بیچ سکتے ہیں, آپ اس میں بھنڈی بیچ سکتے ہیں, آپ اس میں جو ہے وہ کدو شریف بیچ سکتے ہیں, آپ اس میں گھیا توری جسے ہم ہمارے سراکی ویسے میں ول توری بھی کہتے ہیں, وہ ہم جو بیچ سکتے ہیں. کریلا جو ہے, ایک کریلا اور نیم چڑھا, وہ آپ جو ہے اس کی جو دیکھ بھال اس طرح سے کرنی ہے, اس کو جال کے اوپر اس کی بیل کو ڈالنا ہے, نیچے بیڈ کے اوپر نہیں. تو وہ تو ایک جو ہے وہ اس کے کاشت کرنے کے یا اس کو سنبھالنے کے طریقے ہیں. ابھی تو میں بتا رہا ہوں کہ گندم کے بعد آپ جو ہے نا وہ یہ چیزیں آپ بیچ سکتے ہیں. تو آپ اس طرف آ جائیں, آپ تل بیچ سکتے ہیں. آپ یہ دیکھیں, آپ تل بیچ سکتے ہیں, اور تل اس وقت جو ہے چائنا وہ بڑی مقدار کے اندر جو ہے وہ خرید کر رہا ہے. چائنا جو ہے وہ تل, ابھی پچھلے دنوں مجھے کسی نے کہا کہ جی آپ جو ہے نا وہ 2 کنٹینر جو تل چاہیے, لیکن میں نے پتہ کیا کسی جگہ سے مجھے نہیں ملا. تو آپ تل جو ہے وہ بیج لیں. دیکھیں, ایک دفعہ نقصان ضرور آیا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, آتا ہے, یہ اپ ڈاؤن مارکیٹ ہوتی رہتی ہے. لیکن یہ ایسی فصلیں ہیں کہ آپ انہیں ہولڈ کر سکتے ہیں, رکھ سکتے ہیں, مارکیٹ کا انتظار کر سکتے ہیں آپ جب مارکیٹ بہتر ہو. کیونکہ کسان کو اب جو ہے نا یہ کرنا ہوگا. اگر نہیں ہے تو اچھی حکومت نہیں ہے, اگر نہیں ہے
تو اداروں کی اچھی پالیسی نہیں ہے، اگر نہیں ہے تو اس چیز سے فائدہ نہیں اٹھاتے کہ ہم اپنی ایسی اجناس کے لیے باہر سے منڈیاں تلاش کریں اور ان منڈیوں میں جو ہے وہ ہم اپنی اجناس کو باہر لے کے جائیں۔ آپ دیکھیں کہ آلو جو ہے وہ دنیا کے اندر جو ہے وہ بڑے شوق سے کھایا جاتا ہے، خاص طور پہ جو ہمارے یورپین کنٹریز ہیں اور ہمارے مڈل ایسٹ کے اندر بھی، لیکن اس دفعہ آلو بری طرح جو ہے وہ پٹ گیا۔ اس کی بنیادی وجہ صرف یہ بھی تھا کہ بھیڑ چال بھی تھی کہ 9 لاکھ ایکڑ پہ تھا تو پھر وہ ایک دم سے 12 لاکھ ایکڑ پہ آ گیا، پھر بارڈر بند ہو گیا افغانستان کا، اور حکومت نے کوئی توجہ نہیں دی۔ حکومت کو تو مطلب مانگنے سے ہی فرصت نہیں ہے، ایک حکومت سے مانگتی ہے، دوسرے سے مانگتی ہے، تیسرے سے مانگتی ہے، اپنے لیے جہاز خرید کرتی ہے، اپنے لیے گاڑیاں خرید کرتی ہے، اپنے لیے، لیکن جو عوامی ادارے ہیں ان کو وہ نہیں دیتے۔ بھائی یہ جو کسان مر رہا ہے اس کے لیے ہم کریں۔ اب وہ کیا ہے، کسان کارڈ کیا ہے، کتنے لوگوں کو مل جاتا ہے؟ آپ کے 60 لاکھ خاندان جو ہے وہ رجسٹرڈ ہے کسانوں کا، اور اس میں کہتے ہیں جی ہم نے 5 لاکھ پتہ نہیں دیا بھی ہے کہ نہیں دیا، 5 لاکھ 6 لاکھ جو کسان کارڈ دیا وہ قرض ہے بھائی، وہ تو 6 مہینے کے بعد جو ہے وہ واپس ہو جاتا ہے۔ انشاءاللہ تعالی میں امید کر سکتا ہوں کہ اگر کسان تھوڑی سی بھی حکمت سے چلے گا تو وہ اس کو کم نقصان ہوگا اور اس کے مسائل میں کمی ہوگی۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔